إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اگر نیک و صالح نکل جائے، اولاد اگر نیک ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ماں باپ کو مرنے کے بعد تک ملتا ہے. اسی لیے اپنی اولاد کو کم از کم اتنا دیندار بنا جائیں، اتنی تعلیم و تربیت ان کو دے جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ میں صحیح دعا پڑھ سکے، آپ کی نماز جنازہ کی دعا پڑھ سکے، سمجھ سکے کہ میں اپنے باپ کے لیے کیا مانگ رہا ہوں. او ولد صالح یدعو لہ کی تعبیر بن سکے. اللہ کے نبی نے جو کہا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ نیک و صالح اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو کم از کم اس لائق ضرور بنا کے جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن پر اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ انہیں ایمان والا بنایا، تو اب تیار ہو جاؤ ایمان کے شروط و لوازم کو ادا کرنے کے لیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب کیا ہے؟ علموہم وادبوہم وفقہوہم، انہیں تعلیم دو، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں دین کی سمجھ سکھاؤ. ہم اور آپ کہیں نہ کہیں تعلیم کے حصوں میں سے کچھ پرسنٹیج اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن ادب نہیں سکھا رہے ہیں، ہم انہیں دین کی سمجھ نہیں دے رہے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ایک کوٹ کے اندر
جج کے سامنے ماں باپ کھڑے ہیں، دونوں میں جدائی ہو چکی ہے طلاق کی بنیاد پر، اولاد بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ اب جج کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بیٹا ماں کے حصے میں جائے گا یا باپ کے حصے میں جائے گا، کیونکہ ابھی وہ تربیت کے مرحلے میں ہے۔ تو جج نے بچے کو اختیار دے دیا کہ اپنے ماں باپ میں سے جس کو چاہو چن لو۔ بچے نے کہا میں اپنے باپ کو چنتا ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ رہوں گا۔ جج نے سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ تم نے اپنے باپ کو کس بنیاد پر چنا ہے؟ کیا وجہ ہے، کوئی سبب ہے کہ ماں کو چھوڑ کر تم نے باپ کو چنا؟ اس بچے نے کہا جج صاحب روزانہ جب صبح ہو جاتی ہے میری ماں اتنی نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، مجھے اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیتی ہے، تھوڑا وقت ہو جاتا ہے مجھے مدرسے میں لے جا کر چھوڑ آتی ہے، جس مدرسے میں میری ماں چھوڑتی ہے وہاں کے استاد جی مجھے مارتے بھی ہیں، جو مجھے برا لگتا ہے اس لیے میں ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ ہاں میرے باپ کا حال یہ ہے کہ میرا باپ میری بڑی رعایت کرتا ہے، مجھے میرا باپ کھیل کے میدان میں چھوڑ کے آتا ہے، میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں، کبھی میرا باپ مجھے نہیں ڈانٹتا، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اپنے باپ کو چن رہا ہوں۔ وجہ کیا بتائی؟ بچپن میں بچے تعلیم سے بھاگتے ہیں، جو ان کے مستقبل فیوچر کے لیے اچھا ہوتا ہے وہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ جو ماں کردار ادا کر رہی تھی بچے کو غلط لگ رہا تھا، باپ کا کردار اسے اچھا لگ رہا تھا، اس لیے اس نے باپ کو چنا۔ جج نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تم اپنے ماں کے ساتھ رہو گے، کیونکہ تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر اور تمہاری بھلائی تمہارے ماں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ ماں اپنا حق ادا کر رہی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ماں باپ میں بہتر وہ ہے تربیت کے حوالے سے جو بچے کا صحیح خیال کرے، جو بچے کے لیے اپنے حقوق ادا کرے۔ صحیح بخاری کی کتاب النکاح حدیث نمبر 5200 میں اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حدیث کس میں ہے؟ نکاح کے چیپٹر میں۔ پتہ چلا نکاح کرو گے بچے آئیں گے، کچھ ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ سنو کیا ذمہ داریاں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، نگہبان ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ رہا ہے، کل کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرما دے گا اس اولاد کے تئیں تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی واجب ہوگی۔ کلکم مسئول عن رعیتی، تو ہر شخص اپنی اپنی رعایا، اپنے اپنے اہل و عیال کے تعلق سے ذمہ دار ٹھہرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے نکاح کے چیپٹر میں بتایا۔ اور یقیناً معاملہ آج ہمارے ہاں الٹا پڑا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے تمام چیزوں کی ویوستھا کرتے ہیں، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، روزی دینے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اس کے لیے صبح و شام پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے بچوں کی پیدائش تک کو روک دیتے ہیں کہ نہیں بس 2 سے آگے نہیں، کیونکہ کمائی نہیں زیادہ ہے۔ لیکن تعلیم جو ہماری ذمہ داری ہے، تربیت جو ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہماری کوئی سوچ نہیں، اس پہ ہمارا کوئی لائحہ عمل نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماں باپ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کے مستقبل سنوارنے یا بگاڑنے کے تعلق سے۔ صحیح بخاری ہی کی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1385 اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں کہ اشارہ پائے گا اپنے رب کو پہچان جائے گا، اسے راستہ ملے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ رب کی عبادت میں چلا آئے گا۔ لیکن ہاں گھر کا ماحول بگاڑتا ہے۔ مثالیں دی اللہ کے نبی نے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، بچہ مٹی کا گھرودہ ہے، مٹی کا برتن ہے،
کچی مٹی کا برتن ہے، باپ یہودی ہے، باپ کو دیکھ کر وہ بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے۔ پیدا ہوا تھا صاف ستھرا، لیکن باپ کی گندگی کو دیکھ کر وہ بھی گندا ہو گیا۔ باپ اگر نصرانی ہے تو اس کو دیکھ کر وہ وہی بنے گا، اگر باپ مجوسی ہے اس کو دیکھ کر وہ وہی بنے گا۔ نبی کریم نے اس وقت کی ایک مثال بھی دی، فرمایا کما تنتج البہیمۃ فہل تری فیہا جدعا۔ آج جانور کوئی اپنا بچہ جب پیدا کرتا ہے، جانور بھی سلیم الفطرت ہوتا ہے، 2 پیر 4 پیر، ہاتھ اور اس کے کان بھی بنائے گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس زمانے میں مشرکین کا ایک رویہ جانوروں کے ساتھ یہ بھی تھا کہ عبادت کے نام پر، چڑھاوے کے نام پہ جانوروں کے کان کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور بھی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے مالک کے برے کرتوت کی وجہ سے، غلط خیالات کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے اس کا کان کاٹ دیا جاتا، پھر وہ عیبدار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، باپ کے غلط عقیدے کی وجہ سے، گھر کے برے ماحول کی وجہ سے بچہ بگڑ جاتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کھل کے بتا رہی ہے کہ ماں باپ کا بچے کی تربیت میں، جنتی اور جہنمی بننے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اگر اولاد نیک نکلی تو آپ کے لیے نعمت ہے، اور اگر بری نکل گئی تو آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ کے نبی نے اس لیے آگاہ فرمایا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نصیحت بھی کیا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کا نبوی انداز بھی موجود ہے حدیث پاک کے اندر۔ آئیے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب و صفت القیامہ والرقائق والورا حدیث نمبر 2516، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ ابن عباس ایک چھوٹے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود وہ چھوٹے سے بچے بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام، اے چھوٹے سے بچے، تربیت کا انداز دیکھیے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ رب العالمین کے کام کو تو کر جا، اللہ تیرے کام کو کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی پر تو عمل کر لے، اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں تیری مدد کرے گا۔ چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اہم بات بتلا رہے ہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دنیا میں تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر لے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو تلاش کر لے، اللہ رب العالمین کو تو ہمیشہ اپنے مددگار اپنے لیے مددگار پائے گا، اللہ ہمیشہ تیری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور اے چھوٹے سے بچے جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگا کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں سکھائیں اور فرمایا تعرف علی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے چھوٹے سے بچے، اے غلام، تو اللہ رب العالمین کو اپنے خوشی کی دنوں میں یاد کر لیا کر، جب تیرے برے دن آئیں گے، جب تیرے مصیبت کے دن آئیں گے، اللہ رب العالمین تیرا بھی خیال کرے گا۔ زندگی پوری اس کے سامنے پڑی ہے، مشکلات زندگیوں میں آئیں گی، ان مشکلات کا سامنا ایک بچہ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نہیں کر پائے گا۔ چھوٹی سی مصیبت میں واویلا کرے گا، تقدیر پہ بھروسہ نہیں کو، روئے گا، چلائے گا، آتم ہتیا بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم سمجھا رہے ہیں چھوٹے سے بچے کو، اور ایک اہم بات بتلائی کہ بیٹا زندگی آگے تیری بڑھے گی، مشکلیں بھی آ سکتی ہیں، لوگ تجھے لالچ بھی دیں گے، لوگ تجھے اپنے پالے میں کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یاد رکھنا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات جان لو، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، فائدہ دینا چاہے، نہیں دے سکتی ہے، اتنا ہی تجھے ملے گا جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔
کسی کے لالچ میں نہ آنا. یہ نصیحت دی جا رہی، چھوٹے سے بچے کو دی جا رہی ہے نصیحت. اور یہ بھی جان لے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. ساری دنیا مل کر تیری ہستی مٹانے پہ آ جائے، تجھے روڈ پہ لانے کو آ جائے، تجھے پریشان کرنے پہ، نقصان کرنے پہ آ جائے، تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اتنا ہی تیرا نقصان ہوگا جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہوگا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ تقدیر لکھنے والے نے تقدیر لکھ ڈالی ہے، قلم بند کر دیا گیا، صحیفہ بند کر دیا گیا ہے. اب تیری تقدیر کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. یہ عقیدے کی اہم پوائنٹس پر اللہ کے نبی نے ایک بچے کے سامنے نصیحت رکھی. یہ نبوی انداز ہے. آج ہم بھی اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں. یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، بڑی اہم ہیں جو زندگی گزارنے میں کام آ سکتی ہے. ایک اور مثال دیکھیے نبی کا بچوں کی تربیت کا نبوی انداز کیا تھا. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1069. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اکثر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، کہتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے تحفے آ رہے تھے. نبی کریم کو لوگ زیادہ سے زیادہ ہدیے دیا کرتے تھے. کھجور کا موسم ہوتا، کھجور دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، آپ کے نواسے حسن اور حسین بھی تشریف فرما ہے. ایک ٹوکری ہے جس میں لوگ ہدیے لا کر ڈال رہے ہیں، کھجور ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی بھی تشریف فرما، ابو ہریرہ بھی آپ کے نواسے بھی ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ. زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور کا ٹکڑا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے اٹھا لیا. فجعلها فی فیہ، اور اس کھجور کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈال لیا. بچہ ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت محسوس کر رہا، منہ میں ڈال لیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، کھا لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس بھی نہیں ہوا. آپ نے اپنے نواسے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور چلنے لگے. تھوڑی دیر میں نواسے کے منہ سے کچھ لعاب نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا. آپ کو محسوس ہوا کہ میرا نواسا کچھ کھا رہا ہے. پیارے نبی نے دیکھا، نظریں اٹھائی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں کھجور ہے. آپ کو پتا چلا بس کرو، وہی صدقے والی زکوٰۃ والی کھجور ہے. اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، معمولی بچہ ہے اور معمولی سی کھجور ہے. وہ کھجور اللہ کے نبی کا نواسا کھا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کیا پریشانی ہو گئی. انداز دیکھیے. آپ نے فرمایا کخ ارمی بیہا، اے میرے پیارے نواسے اسے نکال دے، یہ بری بات ہے، اسے پھینک دے. یا بنیا القیہا، اے پیارے بچے اسے تو باہر پھینک دے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود اپنی انگلیوں سے آپ کے منہ میں ہاتھ ڈال کر، انگلی ڈال کر نکالا. آپ کے دونوں جبڑوں کو حرکت دیا تاکہ منہ میں جو ہو باہر نکل جائے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو آپ نے فوراً منہ سے نکلوا دیا. اور آگے فرمایا اما علمت الا تعرف اما شعرت. انداز اس وقت یہ استعمال کیا جاتا ہے جب بچے کو پہلے سے کوئی چیز معلوم ہو پھر بھی غلطی کر بیٹھے. فرمایا اللہ کے نبی نے، کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تمہیں احساس نہیں، کیا تم جانتے نہیں تھے انا لا ناکل الصدقہ، کہ محمد اور اس کی نسل پر زکوٰۃ حرام ہے. صدقہ کھانا ہمارے اوپر، ہماری نسل پر حرام ہے. تم میری نسل سے ہو، تم نے صدقہ اور زکوٰۃ کا مال کھا لیا. یہ نبی کریم کا انداز ایک نواسے کے لیے تھا. حلال و حرام کی تمیز اپنے بچوں کو سکھائے. معمولی چیز تھی، ایک ہی کھجور تو کھایا تھا، بچہ ہے اور ایک ہی کھجور کھایا ہے. ہم اور آپ اس نام پر نہ جانے کتنے حرام اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے. پھر بچہ بگڑ جاتا ہے، پھر ہم کسی اور کو دوش دے رہے ہوتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز خود رکھیں اور بچے کو بچپن سے اس کی تعلیم دیں. اس کی شرح میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کے سامنے بھی حلال و حرام کی بات کہی جا رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے بڑوں کو حلال و حرام سکھانا چاہیے، ایسے چھوٹے بچوں کو بھی حلال و حرام کی نصیحت ہونی چاہیے
تاکہ آگے چل کے وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، اس کے دل میں حرام چیزوں کے خلاف نفرت آ سکے۔ یہ بیج ہمیں ابھی بھی ڈالنا ہوگا، ابھی ہمیں بچوں کو اس کی پرورش کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ کانٹوں کو لگا کر گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کچھ لوگ کانٹوں کو لگا کر گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے اور پھر ارادہ ہوگا کہ محلے کی مسجد میں میرا بیٹا امامت کرائے۔ اس لائق بنانا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، وقت دینا پڑے گا۔ آئیے ایک اور نبوی انداز دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4991 صحیح حدیث، عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ ایک صحابی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، فرماتے ہیں دعتنی امی یومن، میری ماں نے ایک دن مجھے بلایا، کہا ہا تعال اعطیک، بیٹے ادھر آؤ کچھ تمہیں دینا چاہتی ہوں، بیٹے ادھر آؤ کچھ تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی فوراً میری ماں سے پوچھ پڑے تم اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ اس ماں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اسے کھجور دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر تم اپنے بچے کو اس طرح سے بلانے کے بعد کچھ نہ دیتی تو تیرے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ بات سمجھ میں، ایک جھوٹ تیرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی اس کی ماں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بچے کو تم نے بلایا کسی چیز کو دینے کے لیے، پھر نہیں دیا، چیز معمولی ہے، عام طور سے ہم اور آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، رونے لگے۔ عون المعبود میں جو ابو داؤد کی شرح ہے شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہندوستان کے ماحول کے لکھتے ہیں کہ جب بچہ رونے لگتا ہے تو ماں باپ، والدین، مائیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتی ہیں یا کسی چیز سے ڈرانے لگتی ہیں، یہ جانور آ جائے گا، بندر آ جائے گا، یہ آ جائے گا۔ بچہ جس چیز سے ڈرنے لگتا ہے وہ اس کے رونے کے وقت اسے ڈرا کر چپ کرایا جاتا ہے، کوئی چیز جھوٹی دینے کا دلاسا دیا جاتا ہے۔ کہا یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹ میں شمار کی جائیں گی اور ماں باپ کے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے نصیحت ایک ماں کو کی اور حدیث کو بیان کیا۔ اس منظر کو بیان کرنے والا خود کا بیٹا تھا، وہ بیٹا تھا جو اس وقت بچہ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کے سامنے ماں باپ کو نصیحت ہو سکتی ہے تاکہ بچے کو نصیحت مل جائے۔ بچے نے اس وقت بھی جھوٹ کو کیچ کیا، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، تاکہ بچہ زندگی بھر جھوٹ سے بچتا رہے۔ اور یقین مانو اگر ہماری اولاد جھوٹ بولنے سے پرہیز کر جائے تو تربیت کرنے میں ماں باپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہو گئی تو پھر آپ دروغہ بن جائیے، اپنے بچے کو سدھار نہیں سکتے۔ ہر موقع پہ وہ جھوٹ بولے گا، ہر موقع پہ آپ کچھ پوچھو گے وہ جھوٹ بول جائے گا۔ اور آج کل کے بچے بہت ہوشیار ہیں، ہوشیاری وہ چالاکی ان کو موبائل سے مل گئی ہے۔ وہ آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اپنی جنریشن کے سارے کھلاڑی رہے ہوں گے لیکن آپ کو چونا لگا کے چلے جائیں گے۔ اس لیے بچے کو بچپن سے نصیحت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے خلاف ان کو پرورش کیجیے۔ یہ نبوی انداز رہا۔ ایک چوتھا نبوی انداز دیکھیے بچوں کی تربیت کا۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2022 چل رہا، حدیث کا نمبر بھی 2022۔ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، عمر ابن ابی سلمہ ان کا نام ہے، اور یہی حدیث کو روایت بھی کرنے والے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا ناز ہوتا ہے مسلمان ہونے پر، بڑا ناز ہوتا ہے حدیث کا طالب علم ہونے پر۔ اللہ کی قسم 5 سال کے بچوں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے، 10 سال کے بچوں نے حدیثوں کو روایت کیا، مجمع میں بیان کیا ہے، نبی پاک کے مقدس جملوں کو نقل کیا ہے۔
اس امت تک، ہمارے اور آپ تک دین کو پہنچانے میں بچوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ یہ جو میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی روایت ہے۔ خود وہ بچہ جس کو نبی نے نصیحت کی تھی اسے یاد تھا، اس نے جا کے آگے روایت کی ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کنت فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی، میں اللہ کے نبی کی نگہبانی میں آ گیا، اب پرورش میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، نبی کی رعایت میں پرورش پا رہا ہوں، نبی کے ساتھ میں کھانا بھی کھا رہا ہوں، نبی کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، کھانے کا پلیٹ اتنا بڑا کہ 5 لوگ اس میں کھا سکتے ہیں۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کھانے کے دوران میں بچہ ہوں، ادب مجھے نہیں معلوم ہے، میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں چل رہا ہے۔ پیارے نبی کا انداز دیکھیے بچوں کی تربیت کرنے کا، آپ نے فرمایا یا غلام، یا غلام میں جو پیار دکھ رہا ہے اللہ کی قسم شاید اس کا ترجمہ نہ کیا جا سکے، یا غلام اے پیارے بچے، سم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لیا کر، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کر، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تیرے سامنے ہو وہیں سے اٹھا کر کھایا کر۔ صحابی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں چلتا تھا، نبی علیہ السلام کو سمجھانا تھا، آپ کا انداز دیکھو بڑا پیارا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، سامنے سے اٹھا کر کھایا کر۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا انداز ہے۔ آپ بچوں کو کھانے پینے کے بھی آداب سکھا رہے ہیں، دعائیں بھی سکھا رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کیسے کھانا ہے، وہ بھی طریقہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ اولاد کو مستقبل میں اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، تو آج ہی اپنے اولاد کو وقت دے دیجیے، آج ہی ٹائم نکال کر بیٹھ جایا کیجیے، 5 منٹ میں دن بھر کی ان کی ایکٹیویٹی کو جانچ لیجیے، کہ پوچھ لیا کیجیے کہ بیٹا دن میں آج آپ نے کیا کیا، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا کھیلا، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے اپنے بچے سے پوچھ لیا کیجیے، کم از کم ایک وقت کا کھانا کھا لیا کیجیے۔ جو آپ نے 20 25 40 سال کی عمر میں ادب سیکھا ہے اپنے بچے میں اڈیل دیجیے۔ وہ چھوٹا سا بچہ پیالہ ہے، خالی ہے، اگر آپ نہیں دو گے موبائل بیٹھا ہے، آپ نہیں دو گے، برائیاں پھیلانے والے محنت پہ محنت کیے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بگاڑنے کے لیے ویڈیوز بنے پڑے ہیں، یوٹیوب پر، ٹی وی کی دنیا میں موجود ہیں، وہ بچے دیکھ کر آپ کے بگڑ سکتے ہیں۔ بعض کارٹون، بعض چھوٹے بچوں کے جو ڈرامہ اور سیریلز آتے ہیں، اللہ کی قسم انتہائی خطرناک عقیدے بچوں کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں سیریل کا نام بتاتا ہوں، بالبیر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیہاتوں میں بہت شور سے چلا کئی سال پہلے۔ اس میں کیا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے؟ بچے پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، کسے بلا رہے ہیں؟ بالبیر کو۔ اور ہمارے اور آپ کے اسلام تو اس کو شرک کہتا ہے۔ ایک شرک بچے کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اسے بچوں کا ڈرامہ کہا جا رہا ہے، بچوں کا سیریل کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ شاید ہی کوئی ایسا ڈرامہ ہو جس میں اسلام کے خلاف باتیں نہ ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو تربیت خود دیجیے، کتابوں کے حوالے کیجیے، اماموں کے حوالے کیجیے، علماء کے حوالے کیجیے، ان گندی چیزوں کے حوالے نہ کیجیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ برائی کی چیزیں ہیں، جس میں برائیاں ہیں، ان کے حوالے نہ کیجیے، ان لوگوں کے بھی حوالے نہ کیجیے جن کے اندر اچھائیاں ہوں لیکن ساتھ میں برائیاں بھی ہوں، یعنی خلط ملط والوں کے ساتھ بھی نہ کیجیے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے تو بہت کچھ ہمیں کرنا ہوگا، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اے اللہ میرے بچوں کو، میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ میرے بچوں کو اور خود مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ متقیوں کا امام مطلب ایسی دینی کیفیت، ایسی دینی بیداری میرے بچوں میں پیدا فرما دے کہ دوسرے بچوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، دوسرے بچوں کے لیے انسپریشن بن جائے، دوسرے کے بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کی چیز بن جائے۔ بچوں کی امامت کا سوال دعا میں مانگا کرتے تھے، آج ساری کوششیں کرنے کے بعد، ساری محنتیں کرنے کے بعد، تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کرنے کے بعد جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی دنیا کی ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگ لیا کریں، اے اللہ جو میرے گھر میں یہ بچوں کی کلکاریاں سننے کو مل رہی ہیں، اے اللہ تو نے نیک بنانا، اے اللہ میری زندگی میں صالح بنا دے، میرے جانے کے بعد بھی ان کو نیک ہی بنائے رکھنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایک ہی سوال ہے کہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور اللہ کی قسم ہے ایک باپ جب اپنے بچوں کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ دل میں جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دنیا کی نعمتیں ایک طرف، وہ ٹھنڈک ایک طرف، بڑی اچھی آپ کو فیلنگ محسوس ہوگی جب آپ اپنے بچے کو کوئی نیک کام کرتا دیکھو گے۔ جوان بیٹا ہو کوئی نیک کام کر رہا ہو، باپ مارے خوشی کے آنسو بہا دیتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوں کوئی نیک کام کرتا آپ دیکھو گے، آپ کے دل میں ایک سکون آئے گا۔ اللہ نے اس کی تعبیر کی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، بیویوں کو بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری نمونہ دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495، بچوں کی تربیت کا نبوی انداز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارجینز کو، ماں باپ کو حکم دیا ہے، یہ نبی کا آرڈر ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء 7 سنین، ٹائم کیا ہے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے کا؟ کس عمر سے آپ کہو گے؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے ٹائم مقرر کیا ہے، اس عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اور جب نماز کا حکم آپ دیں گے تو نماز سے پہلے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ وضو، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ بچوں کو وضو کی تعلیم دو، بچوں کو طہارت کی تعلیم دو، بچوں کو صحیح سے کپڑا پہننے کی تعلیم دو، کیونکہ کپڑا بھی صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے جو شروط ہیں وہ ساری چیزیں بتاؤ کہ بیٹا قبلہ اس طرف ہے، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، بیٹا اس کو مسجد کہتے ہیں، اس کا احترام ضروری ہوتا ہے، بیٹا یہ کپڑا یہاں تک پہنو جس سے تمہاری سطر چھپی رہے تاکہ نماز ہو سکے، بیٹا یہ وضو ہے، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کی یہ دعائیں ہیں اور ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی آسان بھاشا میں دن و رات صبح و شام اپنے بچوں کو بتاتے رہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیجیے 7 سال کی عمر میں۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، یہ نبی کا سخت لہجہ ہے۔ مارو انہیں جب 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں۔ ابھی فرض نہیں ہوا، 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں مارو۔ 3 سال پہلے جس کام کے لیے تجھے ٹرینڈ کیا جا رہا، 3 سال لگ گئے نہیں سیکھ سکا، 3 سال لگ گئے تجھے عادت نہیں لگ سکی نماز کی، اب 10 سال ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، مارو۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا لِيَعْتَادُوا، تاکہ بچہ نماز کا عادی بن جائے، زندگی میں جیسے صبح و شام کھانا کھاتے ہیں ایسے اس کو عادت پڑ جائے، کھانے سے زیادہ نماز کی اسے لالچ رہے، نماز کا وقت نہ نکلنے پائے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ایک اور تربیت کی، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب یہ عمر آ جائے تو اپنے خود کے بچوں کے بستر کو الگ کر دیا کرو۔ 2 بیٹے ہیں، دونوں ایک ساتھ سوتے رہے، لیکن جب اس عمر کو پہنچ جائیں ان کو بستر کو الگ کرو۔ 2 بیٹیاں سگی بہنیں اس عمر کو پہنچ جائیں، دونوں کے بستر کو الگ کرو۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ فتنوں کے دور سے بہت پہلے کی بات ہے، 1450 سال پہلے کی بات ہے. آج کے دور میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، جب بچے 6 سال کی عمر میں مرد اور عورت کے خاص حصے کو پہچان جاتے ہیں، جب بچے وقت سے پہلے بالغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بدن کے اعضاء بالغ نہیں ہوئے، ذہن پہلے سے بالغ ہوتا ہے، عورتوں کے نشیب و فراز سے بچے واقف ہونے لگے، ایسے اوقات میں تو ضروری ہے کہ اپنے خود کے بچوں میں آپ سسٹم بٹھائیں، بستروں کو الگ کریں، بچوں کے درمیان گفتگو کا سلیقہ آپ سکھائیں. گالی عام طور سے بھائی بہن گالیوں سے بات کرتے ہیں، اس سے روکیں. گھر میں بے حیائی اور فحاشی کو گھسنے نہ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نبی کریم نے بستر سے بے حیائی کو ہٹانے کے لیے فرمایا کہ فرقوا بینہم فی المضاجع، بستروں کو الگ کر دو. نماز اور بستر دونوں کو اللہ کے نبی نے اکٹھے بیان کیا. نماز سے نیکی کی تعلیم دی کہ نیکی کے ہر حکم کو بچوں کے اوپر لاگو کرو اور بچوں کو ترغیب دلاؤ، اور برائی خاص طور سے بے حیائی سے بچپن سے بچوں کو تربیت دلاؤ کہ بے حیائی سے وہ دور رہیں. اس لیے نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے بچوں کو الزام لگایا جا رہا کہ بچے غلط نہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ شک کی جگہ ہیں، وہاں شیطان اپنی داؤں چل سکتا ہے. آپ اس تہمت والی جگہ سے ہی بچوں کو الگ کر دو، اور یہ تعلیم بچے کے دماغ میں چلی جائے کہ قیامت تک مجھے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا ہے جہاں میرے اوپر شک کیا جائے، جہاں میرے اوپر الزام لگایا جا سکے، میرے اوپر تہمت لگائی جا سکے. اور اللہ کی قسم ہے اگر آپ کے بچے میں یہ دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ فلاں جگہ پہ جانے سے لوگ میرے اوپر شک کریں گے، وہ بچہ وہاں جائے ہی نہیں، برائی سے کوسوں دور رہے گا. پھر اللہ نے جو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، پھر بات سمجھ میں آئے گی. قریب تک نہ جاؤ مطلب کیا ہوا؟ جو بچوں کو چھوٹے سے بچے کو بچپن میں گانا سنا دیتے، ابھی تو نہیں سمجھ پائے گا، یہ قریب آپ پہنچا رہے ہو. قربت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ننگی عورتوں کی تصویر آپ دکھا رہے ہو، ایسے لباس میں دکھا رہے ہو جس میں انسان کے ہیجان کو بگڑنے کی شک کا اندیشہ ہوتا ہے، وہیں سے بچہ وہ قریب ہونے لگتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قریب تک نہ جاؤ. تو یہ کوشش ہمیں بچپن سے ہی کرنی ہوگی. اور یقین مانو نا امیدی کفر ہے. بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہیں، کوشش کریں نکھار آئے گی. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. یعنی اپنے ویران کھیتوں سے نا امید نہیں ہے اقبال، اگر تھوڑا سا اس میں نمی ڈال دی جائے تو ایک لہلہاتی کھیتی نظر آئے گی. ایسے ہی بچوں کی تربیت سے نا امید نہ ہو. آپ کے پاس تعلیم نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو ویوستھا کر رکھی ہے. آپ کے پاس پڑھانے کی خود کی چھمتا نہیں، کوشش کیجئے، آپ کو لوگ پڑھانے والے مل جائیں گے، لوگ تربیت دینے والے مل جائیں گے. اپنے بچوں کو سکھائیے، آگے چل کے وہ بچے آپ کے دیندار ہوں گے. 3 جگہوں پر بچہ سیکھتے ہیں. آخری بات بولتا ہوں، آپ کے اپنے گھر میں بچہ سیکھتا ہے، آپ کے اپنے اسکول میں سیکھتا ہے، اور آپ کے گھر کے ماحول میں، یعنی گھر کے باہر، گھر کے چہار دیواری کے باہر بھی بچہ سیکھتا ہے. ان 3 جگہوں پر آپ خیال کر لیں کہ ان 3 جگہوں پر میرا بچہ جاتا ہے، جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں، گھر کے اندر کا ماحول صحیح کی نہیں، چہار دیواری گیٹ کے باہر کا ماحول صحیح کی نہیں، جس اسکول میں جاتا ہے وہاں کا ماحول صحیح کی نہیں. یہ 3 جگہوں پر آپ دھیان دے لے جائیں، انشاءاللہ بچہ صحیح راستے پہ نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے بچوں کو صحیح راہ دکھا. اللہ العالمین ہمیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین.